کے بعد میرے دین کے آنے کے بعد پوری دنیا میں کہیں یہودی ہو یا عیسائی ہو، جب تک مسلمان ہو کے مجھ پہ ایمان نہیں لائے گا، دین اسلام پہ، قرآن پہ، تو وہ جہنمی ہوگا، اس کا دین اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا یا مسلمان ہو جائے، میری رسی پکڑے، الا بحبل من اللہ و حبل من الناس، یا لوگوں کی رسی پکڑ لے، کوئی لوگ ان کو سہارا دے دے تو ان کو اقتدار مل سکتا ہے کسی جگہ خطے میں، نہیں تو نہیں۔ اور میں کہتا رہتا ہوں اسرائیل کو جو آج کہیں اقتدار ملا ہے، انہوں نے امریکہ کی اور فرانس کی جو بڑی بڑی طاقتیں، ان کی رسی پکڑی ہوئی ہے، ان کی چھاونی ہے، آج بھی ہاتھ کھینچ لے اسرائیل ختم ہو جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے من و عن، وہ پوری ہوئی ہے، پوری ہو رہی ہے۔ اے اللہ، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ چلتے پھرتے تم بالکل اپنی جوانی کے مستی میں مگن ہو، صحت کی مستی میں مگن ہو، تمہارے وہم گمان میں نہ ہو میں اچانک پکڑ لوں، تمہاری زندگی کی شام ہو جائے، پھر یہ جہان بھی گیا اور وہ جہان بھی۔ اللہ اکبر۔ فما ہم بمعجزین، پس وہ اللہ کو عاجز نہ کر سکے، بھاگ نہ سکے، کہیں اللہ کے عذاب سے بچ نہ سکے۔ اور فرمایا او یاخذکم علی تخوف، یا میں تمہاری گرفت کروں افراد میں نقصان کرنے کی شکل میں، مال میں نقصان کرنے کی شکل میں۔ ایسے بھی لوگ ہوئے ہیں دنیا میں کہ جن کے ساتھ بیٹھے تھے، جوان ساتھ کے ساتھ گئے، بڑا مال رکھنے والے تھے، مال سے محروم ہوئے، ایسے بھی لوگ ہوئے ہیں دنیا میں۔ تو اس لیے نہ انسان کو مال پہ مگن رہنا چاہیے، غرور کرنا چاہیے، اور نہ اولاد پہ، نہ جوانوں پہ، نہ جتوں پہ، نہ اپنی طاقت پہ۔ قوم عاد سے کوئی زیادہ تکڑی قوم نہیں گزری ہے، ایسے لمبے تڑنگے تھے کہ دنیا کا کوئی انسان ان سے قوم مقابلے کے لیے تیار نہیں تھی، ایسے۔ لیکن اللہ نے عذاب بھیجا تو ایسی ہوا بھیجی کہ ہوا نے فضا میں اٹھایا، اور فضا میں اٹھانے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرایا، اور پھر ٹکرا کے زمین پہ پٹخ مارا۔ قرآن کے الفاظ ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے ہی وہ پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے، کھجور کے تنے، کھجور کا تنا کتنا ہوتا ہے، کتنا اونچا درخت ہوتا ہے، اتنے لمبے تڑنگے تھے۔ اور یہی وجہ ہے بڑے غرور سے وہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر طاقت میں کون ہے؟ واقعی انسانوں میں ان سے بڑھ کر طاقت میں کوئی نہیں تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم سے بڑھ کر طاقت میں ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا، اور میرے نبی کو اور نبی کے ماننے والوں کو تم ستا رہے ہو، تو تمہیں ایک دن میں اس کا مزہ چکھا دوں گا۔ چکھا دیا اللہ نے، اور اسی علاقے میں اللہ نے اپنے محبوبوں کو 3-4 ہزار کی تعداد میں، جو ہود علیہ السلام کے ساتھ وہاں موجود تھے، اللہ نے ان کو بچا دیا۔ تو یہ بھی کہ افراد کم کر کے اٹھا لوں، بیٹے اٹھا لوں، بھائی اٹھا لوں، ایسا حادثہ ہو جاتا ہے اس میں سارے کے سارے چلے جاتے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی بتا رہا تھا کہ ایک موٹر وے پہ ہم آ رہے تھے، تو اتنے میں چند نوجوان، بڑے حسین و جمیل نوجوان آئے گاڑی میں، 4 تھے 5 تھے، تو انہوں نے کہا کہ نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کا وقت تھا اور جماعت بھی کھڑی تھی غالباً۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، آگے پڑھ لیں گے، کوئی اور جگہ یاد کر رہے تھے۔ تو پھر وہاں نماز تو انہوں نے نہیں پڑھی، وہاں وہ آدمی کہہ رہا تھا ہم نماز پڑھ کے جب نکلے تھوڑے آگے گئے، ہم نے دیکھا پانچوں مرے پڑے ہوئے تھے۔ حادثہ ہوا تھا، کار بھی ان کی خراب ہو چکی تھی اور خود بھی مرے پڑے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے، کس طرح سے دلائل دے کے ہمیں سمجھایا ہے کہ وہاں کی زندگی جو دائمی حقیقی زندگی ہے وہ بچ جائے۔ اللہ ہمیں بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے پاس آؤ گے، تمہارے پاس کوئی عذر، کوئی بہانہ نہیں ہوگا، کوئی ہیلہ نہیں ہوگا، میں سب کچھ بتا چکا ہوں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر اور کامل قدرت پہ اللہ نے یہ دلیل دی۔ اور اس سے پہلے ایک بات اور
اللہ نے فرمایا میں تمہیں جلدی پکڑتا کیوں نہیں ہوں؟ اس لیے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہو کے تم سے نرمی سے کام لیتا ہوں۔ رعوف، رعوف کہتے ہیں نرمی سے کام لینے والا، شفقت سے کام لینے والا، اور رحیم تمہارے اوپر بڑا مہربان۔ اس مہربانی کا نتیجہ میں ڈھیل دیتا رہتا ہوں، ڈھیل دیتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے پتہ نہیں، میں تمہارے کاموں سے کیا ہوں، بے خبر ہوں، یا میں تمہاری پکڑ پہ قدرت نہیں رکھتا، میں ڈھیل دیتا رہتا ہوں۔ اس ڈھیل سے غلط فائدہ جو اٹھائے وہ بڑا نادان ہے، پھر وہ پکڑا جاتا ہے بری طرح۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری وحدانیت اور کامل قدرت کا اندازہ اس سے لگا لیں، اور میری عظمت کا۔ ایک انسان ہے ناشکرہ جو میرے سامنے سجدہ نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، اور صرف جو ہے میری عبادت نہیں کرتا، ورنہ انسان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، میں نے جتنی چیزیں بنائی ہیں وہ ساری چیزیں اور ان کے سائے وہ میرے سامنے سجدہ ریز ہیں، وہ میرے سامنے سجدہ ریز ہے، اور میرے سامنے اپنی عاجزی کا اور میری عظمت کا اظہار کر رہی ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں پاتے ہو۔ اے اللہ، آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے۔ آج بھی شرک کی مختلف قسموں کی اللہ نے تردید فرمائی، اور اپنی کامل وحدانیت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل دیے، تو فرمایا کہ تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے، لہذا تم زیادہ تو زیادہ 2 معبود بھی نہیں بنا سکتے ہو، 2 بھی۔ اس سے تردید ہے مشرک قوموں میں سے مجوس کی، وہ 2 خدا مانتے تھے، شر کا الگ، خیر کا الگ، اندھیرے کا الگ، روشنی کا الگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نور میں بھی اس کی تردید فرمائی کہ الحمدللہ الذی جعل الظلمات والنور، کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے تاریکی اور روشنی دونوں کو پیدا کی۔ روشنی بنانے والا وہی، تاریکی بنانے والا وہی، شر پیدا کرنے والا وہی، اور خیر پیدا کرنے والا بھی وہی، ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا وہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ بناؤ تم 2 معبود۔ اس کا تثنیہ کا عقیدہ بھی باطل ہے، اس طرح تثلیث کا عقیدہ 3 خداؤں کا، جیسے عیسائی جو آج کل اربوں کی تعداد میں، وہ کہ 3 خدا ہے، ایک اللہ، اور ایک اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرا روح القدس جبرائیل علیہ السلام، اور بعض جبرائیل علیہ السلام کی جگہ حضرت مریم کو خدا مانتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کی بھی تردید فرمائی سورہ مائدہ میں۔ سورہ مائدہ میں اللہ صراحت کے ساتھ اس کی تردید فرمائی۔ یہود اس میں ہندوؤں میں سے ایک خاص فرقہ ہے جو مسلمانوں کی وحدانیت کے عقیدے سے متاثر ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ ہندو جو لاکھوں کروڑوں دیوتاؤں کو خدا مانتے ہیں، یہ عقیدہ باطل